سکتا ہے نہ کوئی مقرر فرشتہ وہاں پہ آ سکتا ہے. یہ درجہ احسان عرض کر رہا ہوں. یہ بتا دیا کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں کتنا بڑا قادر ہوں, میں کتنا بڑا قدیر ہوں. جو میرا دعویٰ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ کیسے پورا ہوگا؟ اس سلسلے میں فرمایا محبوب آپ ام ہانی کے گھر میں آرام فرمائیں. آگے آپ کے قلب اطہر کے اندر جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو واردات کی صورت میں جبریل امین سے ہم پورا کرواتے ہیں. ہم جبریل کو بھیجتے ہیں, 70,000 ملائکہ کو بھیجتے ہیں, براق کو بھیجتے ہیں, وہ پورے اعزاز کے ساتھ آپ کو حرم کعبہ سے اٹھائیں گے لیکن لامکان کی خلوتوں میں نہیں لائیں گے, کیونکہ آپ کو ہی ہم نے صرف معراج نہیں کرانی, آپ کے وسیلے سے ہم نے پتہ نہیں کتنوں کو معراج کروانی ہے. تو حرکت معراج کا آغاز ہوا کہاں سے؟ اور یہ سارا دعویٰ اللہ کریم نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا. فرمایا برکت والی ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات, منزہ ہے وہ ذات, مبرہ ہے وہ ذات, ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمی سے, ہر کجی سے, ہر کمزوری سے, ہر ضعف سے اور ہر عجز سے پاک ہے اس کی ذات. کون؟ الذی اسرا, جس نے خود سیر کرائی, بے عبد ہی, نہ کہ بے رسول ہی, نہ کہ بے نبی ہی, نہ کہ بے مطلوب ہی, نہ کہ بے محبوب ہی, بے عبد ہی. اس کے اندر رمز کیا ہے؟ اس کے اندر راز یہ ہے کہ اقبال فرماتے ہیں ملا ہے جب سے لطف خاک ساری, ملا ہے جب سے. بھائی لطف خاک ساری کا بھی ایک لطف ہے, خاک سار بننے میں بھی ایک مزہ ہے, مٹی کے اندر اپنے آپ کو مٹا دینے کا بھی ایک مزہ اور لطف ہے. ہم تو مٹی سے نکل کر مٹی کے اوپر اکڑ کے چلتے ہیں, جو مٹی سے نکل کر مٹی ہو کر مٹی پر رہتے ہیں پھر اللہ کریم انہیں بلندیاں عطا فرماتا ہے. یہ جملہ آپ نے دھیان نہیں فرمایا. انسان کو مٹی سے بنایا گیا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. انسان خطا اس بات پہ کھا گیا کہ مٹی سے نکل کر اس کے اندر جو موجود آگ تھی اس آگ کو اس نے پروان چڑھایا. اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا مقصد ہے کہ میں نے اوپر اٹھنا ہے. نہیں, اٹھنے کے لیے تجھے نہیں بنایا گیا, تجھے مٹی سے اس لیے اٹھایا گیا کہ تو اٹھنے نہ پائے, تو جھکے. کیونکہ ہم تجھے اٹھانا چاہتے ہیں. تو خود اٹھنے کی کوشش کرے گا, اپنی طاقت کے مطابق اٹھے گا. جب ہم تمہیں اٹھائیں گے تو اٹھا زمین سے اور تو نے اٹھنے کی کوشش کی, ذرا جمپ لے, کتنا اوپر بڑھ سکتا ہے, ستاروں پہ کمندے ڈال سکتا ہے, چاند کو 2 لخت کر سکتا ہے, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا سکتا ہے, کنکریوں سے پتھر کلمے پڑھا سکتا ہے, درختوں کو اپنے پاس بلوا سکتا ہے. ایسا نہیں نہ کر سکتا تو پھر عبد بن, پھر جھک, پھر فروتنی اختیار کر, پھر اپنے اندر عاجزی کا جوہر پیدا کر, پھر اپنے 3 خواص میں سے ایک خاصے کو سامنے رکھ. مولا کریم میرے پاس پانی بھی نہیں ہے, میرے پاس آگ بھی نہیں ہے, میں ہوا بھی نہیں بننا چاہتا, میں تو مٹی بننا چاہتا ہوں. وہ فرماتا ہے اچھا مٹی بننا چاہتا ہے, پھر اقبال کی زبان سے سن, ہمارا ترجمان ہے. وہ فرماتا ہے ہمارا ترجمان ہے ملا ہے جب سے لطف خاک ساری, تنزل میں ترقی کیے جا رہا ہوں. کمر روم میں بیٹھ کر یہ شعر سمجھانا میرے لیے مشکل نہیں ہے. تنزل میں ترقی کیے جا رہا ہوں, جھک نیچے, فروتنی اختیار کر, عاجزی کا پیکر بن اور اپنے ساتھ لگے ہوئے عوائق کو اتار. جتنے تیرے ساتھ عجوب لگے ہوئے ہیں, کہیں تو حضرت بنا ہے, کہیں تو صاحبزادہ بنا ہے, کہیں تو علامہ بنا ہے, کہیں دولت مند ہے, کہیں حسن پہ تجھے گھمنڈ ہے, ان ساری چیزوں کو, عوائق کو, عجوب کو, نقائص کو جو تیرے ساتھ لگی ہیں بعد میں, اور ہم نے تیرے سر پر ابدیت کا تاج پہلے سے سجایا ہے, اسی کو سجا کے رکھ. ذرا اپنا ماضی دیکھ, تو شکم مادر میں کیا تھا, اور شکم مادر سے بھی پہلے دیکھ, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تجھ پر ایک ایسا زمانہ طویل بیت چکا جس زمانے میں تو کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا. اب تو اپنے آپ کو قابل ذکر بنا رہا ہے, تو خود قابل ذکر نہیں بن سکتا. تجھے قابل ذکر بننے کے لیے ہمارے حضور جھکنا ہوگا, ہماری تابعداری کرنی ہوگی, ہماری اطاعت کرنی ہوگی, اور ہمارے محمد پاک کی غلامی کا قلادہ
اپنے گلے کی زینت بنانا ہوگا. یہ جب تو نے کچھ کر لیا ہم پھر تمہیں اپنے طریقت کے مدرسے کے اندر داخلہ دیں گے. پھر تیرے دل کے اندر ایک ہم جوت جگائیں گے اور اندر سے ایک ہوک اٹھے گی کہ بھائی اندر کچھ چیز آ گئی, اب اس کو روشن کر کے میرے پورے وجود پہ نافذ کرنے کے لیے مجھے کوئی ہاتھ والا چاہیے جو مجھ ناقص کو کامل بنائے, جو مجھ غافل کو ذاکر بنائے, جو مجھ فاسق کو عاشق بنائے, جو مجھ مرکز سے دور کو مرکز نور میں لائے. ایسا پھر تجھے تلاش کرنے کی ہم توفیق دیں گے. پھر وہ جو تیرے سامنے بیٹھا ہوگا نا وہ بابا نہیں ہوگا, ہمارا ولی ہوگا. پھر تیری زبان کو ہم بدل دیں گے, پھر تیرے سوچ کے دھارے ہم ان کو موڑ دیں گے, پھر تیری صفری سوچ کو ہم بلندی اور علو عطا کریں گے. پھر تو گڈ والا کام نہیں کرے گا کہ اوپر اڑ کر بھی تو مردار کو دیکھے گا, پھر تو شہباز والا کام کرے گا کہ نیچے بیٹھ کر بھی تیری نگاہ اوپر ہوگی, پھر تیری نگاہ اوپر ہوگی. یہ ہے بعبدہ. اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ. ہم نے محبوب کے سر اقدس پر محبوبیت کی خلط فاخرہ اور تاج ناز ہم نے رکھا, لیکن ہم نے مکہ والوں کے سپرد کر دیا. کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی اپنی زبان سے جو کچھ اس کے اندر خلاصت موجود ہے اس کی زبان استعمال کر رہا ہے, اور ہم نے تو پہلے لمحے ہی اپنے محبوب کو محمد بنایا تھا. کہنے والا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر تھوک رہا ہے, اس تھوک کا کیا فائدہ؟ وہ تھوک تو لوٹ کر واپس آ رہی ہے, چاند تک تو جا ہی نہیں رہی, اور چاند محمد پاک کے سفر مقدس کی گرد راہ کا ایک ستارہ ہے. جو کچھ کہنے والے نے کہنا تھا اس نے کہا. کسی نے شاعر کہا, کسی نے کاہن کہا, کسی نے جادوگر کہا. معاذ اللہ وہ لفظ نہ آج تک آپ کے لیے استعمال ہوا نہ میرے لیے استعمال ہوا جو مکہ والوں نے اپنی باطنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے اس لفظ کو آقا کریم کی طرف منسوب کیا. قرآن پاک کے اندر وہ موجود ہے. میں تو وہ لفظ پڑھ بھی نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا اور منسوب بھی نہیں کر سکتا. مجھے تو اس بات کی میرا وجدان اجازت نہیں دیتا. ہاں قرآن پاک کی جہاں تلاوت آتی ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں. تو وہ لفظ استعمال کیے گئے رحمت کائنات کے لیے. فرمایا یہ فروتنی ہے, یہ ہم تیاری کرا رہے ہیں. اور اے بندو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم گھر کے سے سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوگے, تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, تمہیں ان راستوں کا راہی نہیں بننا ہوگا جن راستوں پر نقوش محمد عربی موجود ہیں, اور پھر تمہارا یہ بھی مقصد اور منتہا ہے کہ تم اللہ سے واصل ہو جاؤ گے. نہیں, اللہ سے واصل اس وقت تک نہیں ہوا جا سکتا جب تک ان نقوش ہائے قدم کو اپنے لیے قبلہ اور کعبہ نہ بنا لیا جائے, اور ان نقوش ہائے قدم پر سجدے نہ کیے جائیں, اور ہر سجدے کے اندر درود و سلام کے نذرانے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر نہ پیش کیے جائیں. اس وقت تک نہ واصل باللہ ہو سکتا ہے, نہ دل کی کلی کھل سکتی ہے, نہ اندر آسمانی فیض آ کر من کی دنیا کے اندر اجالے پیدا کر سکتا ہے.